چیف جسٹس جناب گلزار صاحب نے جو اعتماد کیا ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس اعتماد پر پورے اتریں، اور جسٹس گلزار صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ کام ریلوے کو دیا گیا ہے، تو جو ریلوے کا کام ہے وہ ان کو جتنی جلدی ممکن ہو سکا وہ پورا کرے گی۔ حسن ابدال، ہم نے سکھوں کے گردوارے کی پنجا صاحب کی نسبت کی حیثیت سے میں نے آتے سار ہدایت کی تھی کہ اس کو فوری مکمل کیا جائے۔ اسی مہینے وزیر اعظم پنجا صاحب کے ریلوے اسٹیشن کا، نئے ریلوے اسٹیشن ود ان کے مہمان خانے اور ریسٹ ہاؤسز اور سارے ان کے انتظامات کے ساتھ ہم اسی مہینے وہ شروع ہو جائے گا۔ تھرڈ جو ہے گندم کی ترسیل کا کام بھی کیبنٹ نے ریلوے کو دیا ہے، اس میں جو تھوڑی بہت رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ پاکستان میں آنے والی امپورٹڈ گندم بھی ریلوے اٹھائے گی۔ اور جو نیا آئل آیا ہے، کیا کہتے ہیں، یورو 5 جو ہے، اس کی بھی ڈیزل کی، کیونکہ ہمارے پاس کوچز موجود ہیں، ابھی ہم نے ان کو بیچا نہیں تھا اور خیال یہ تھا کہ شاید ان کی کبھی ضرورت نہ پڑے، اس کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ بھی استعمال میں ہو جائیں گی، وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اور میری کتاب کل لال حویلی سے اقوام متحدہ تک کل 3 سے 4 بجے فلیٹس میں اس کی رونمائی ہے، آپ سب لوگوں کو اس کی دعوت ہے کہ آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب اگر آپ سیاسی سوال کرنا چاہیں، یہ بتائیں کہ نیب نے آپ کے حلقے میں بکریاں ہوئی تھیں، اس کی انویسٹیگیشن میں نے پڑھی ہے آپ کی خبر، نیب کا کام ہے انویسٹیگیشن کرے، بہت اچھی بات ہے، میں نے آپ کی خبر پڑھی ہے۔ اے پی سی کی ڈیٹ فائنل ہو گئی، اس باشق صاحب اس بار بلاول کو دھوکہ تو نہیں دیں گے؟ اور اگر یہ دونوں پارٹیاں مل کے دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں کراچی، یہ ایک بڑی تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس تبدیلی میں سندھ گورنمنٹ اور مرکز اور پاک فوج مل کر کراچی کا جو ستیہ ناس ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ذمہ کے سی آر کے جو کام ہوں گے ہم وہ کریں گے، اور مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آج کا دن پاکستان کی سیاست میں مثبت تبدیلی کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ پرابلم فضل الرحمان صاحب کا ہے، فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے وہ گفتن شنیدن اور برخاستن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے، اور اگر فضل الرحمان صاحب کوئی تحریر مانگ رہے ہیں تو تحریر بھی یہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اس کے نیچے جو ہے جو چھوٹی پارٹیاں ہیں اس کے ساتھ کسی صورت میں بھی ان کے ایجنڈے پہ کام نہیں کریں گے، ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا۔ اصل بات جو ہے جو کسی نے نہیں پوچھی، کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی، عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے 10 ستمبر کو اگر نواز شریف آ جاتا ہے تو اس کی سیاست میں بہتری آ سکتی ہے، وہ پارٹی 2 پارٹیاں ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اگر 10 ستمبر کو نواز شریف صاحب تشریف لے آتے ہیں تو پھر نون لیگ اکٹھی رہ سکتی ہے، ورنہ نون میں سے شین ضرور نکلے گی۔ جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ویسے ہی اس کا استعفیٰ نہیں واپس کیا ہوگا، پوری جانچ پڑتال کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس پر فضول الزام ہے اور الزام کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے عمران خان نے اس کا استعفیٰ واپس کیا۔ کیا جی؟ اگر کسی نے اس سے مانگی تو اس نے کہا وہ دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ دیکھیں، اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں، عمران خان 5 سال پورے کرے گا، یہ خطرے کا ان کے لیے خطرے ہیں۔ دیکھیں، ان کو اس دفعہ وہ سلوک نہیں ہونا کہ ان کی شان میں ٹریفک پولیس آگے چل رہی ہوگی یا ان کی شان میں موٹر سائیکل۔ دیکھیں، حکومت یہ ہمیشہ اپوزیشن یہی کہتی ہے کہ بڑی ناقص پالیسیاں ہیں، یہ پالیسیاں انہوں نے جو بنا کے چھوڑی، انہوں نے جو ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا، انہوں نے جو ستیہ ناش کیا، اس میں سے عمران خان اس ملک کو لے کے آگے نکل رہا ہے۔ کنسٹرکشن کا پیکیج دیا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کاروباری طبقے میں جو ہے بہت زیادہ اضطراب ہے؟ کیا اور کوئی پیکیج بھی ملنے والا ہے کاروباری طبقے کو؟
دیکھیں پیکج آج پرائم منسٹر کراچی میں اناؤنس کرنے والے ہیں. میں یہ تینوں کمیٹیوں کا ممبر ہوں, ای سی سی کا بھی ہوں, آئل کا بھی ہوں اور انرجی کا بھی ہوں. سو پیکیجز جو ہیں ہر وہ کام عمران خان کی حکومت کرنے جا رہی ہے جس سے لوگوں کو سہولت ہو, کاروبار کا سرکر. آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کی کیا کیفیت کہاں پہنچ گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج بھی ایک آپ کہیں تھرمامیٹر ہوتا ہے کہ جس سے اندازہ لگتا ہے کہ لوگوں کی کیا صورت حال ہے. اسی طرح بزنس سیٹ اپ بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. ریلوے انتظامیہ تو وہی نہیں مینٹین کر پا رہی, تو کیسے مینیج؟ ریلوے بارش کی وجہ سے کافی مشکلات کا شکار رہی ہے. آج میں نے لاٹھی چارج کیا ریلوے افسروں پہ, سیاسی لاٹھی چارج, اور میں نے ان کو کہا کہ بارش سے ہٹ کے اگر کہیں جگہ ٹرین کی تاخیر ہوئی یا لیٹ ہوئی تو وہ افسر ذمہ دار ہوگا. ابھی ہیں 5 منٹ ہیں پورے 5. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ انہیں شارٹ سوال کریں. میں ٹرپل ایس ہوں, شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ انہیں حصہ نہیں دیا جاتا تو کراچی میں کام نہیں ہوتے, تو اس کی ذمہ داری ناکامی وفاقی حکومت پر آتی ہے. دیکھیں بہتری کی فضا بن رہی ہے. مجھے آج یہ بیان نہیں دینا. اگر پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ اور مرکز کراچی کے کروڑوں عوام کو مشکلات کے چنگل سے نکال دیتے ہیں تو اس سے اچھی آج کی کوئی خبر نہیں ہے. سو ایز اے منسٹر مجھے ایسی کوئی خبر نہیں دینی چاہیے تا وقت پرائم منسٹر خود جا کے وہاں بیان دیں جو کسی غلط فہمی کا موجب بنے. ابھی 5 منٹ ہیں. آپ کی کتاب میں لندن پلان کا ذکر تھا, اس کا آرگنائزر کون تھا؟ یہ نہیں مجھے پتا, سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے آرگنائزر کون ہوتا ہے. ویسے ہی سوال ضائع کیا آپ نے. بس یہ تو ان سے پوچھیں جن کا ہے. ہم پہلے دیکھیں فوج پاکستان کی عظیم فوج ہے اور پاکستان کی فوج دنیا کی تمام فوجوں سے بہتر, برتر, قانون کی پابند اور ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. وہاں شخصیتوں سے زیادہ مقصد جو ہیں وہ ان کو اہمیت ہوتی ہے, اور یہ سارے کام انہوں نے دیکھے ہوں گے. اس کے بعد یہ استعفیٰ واپس. اے پی سی ٹینٹ ہے, فش ہے. اے پی سی کھایا پیا منہ صاف کیا, کیمروں کی سیاست ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ بٹھاتے ہیں کہ اب مستقبل کے یہ پوتے بھی ان کی تصویریں آ جائیں. آپ دیکھیں ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں, کیونکہ کیمرے کی سیاست ہے. جس نے ابھی 30 سال بعد سیاست کرنی ہے اس کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا ہے جھولی میں کہ بھئی تاکہ لوگوں کو یاد رہے ہو کہ وہ جب پریس کانفرنس ہوئی میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. سو یہ اے پی سی ٹینٹ ہے, فش ہے. فضل الرحمان کے پیچھے لگ کر انہوں نے اپنی سیاسی عاقبت نہیں خراب کرنی, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے. انہوں نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے. فضل الرحمان نے مذاکرات کا دروازہ کھل نہیں دینا کیونکہ وہ بفرے ہوئے ہیں اس دفعہ. اگر حکومت کے خلاف دمادم مستقبل ہوا ہیں ابھی تو. دیکھیں میں آپ کو متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کی اور آصف زرداری کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور سیاست جو ہے وہ جن حالات میں ڈومیسٹکلی داخلی طور پر اور خارجی طور پر چل رہی ہے اس میں عمران خان فٹ آدمی ہے. اور جو یہ تحریک چلانے کی بات ہے یہ دھرنا نہیں دے سکتے. اب جلسہ جلوس کیمروں کو آپ ان کے مشکور ہونا چاہیے کہ خبر جاری ہو جاتی ہے, کیونکہ 24 گھنٹے ٹی وی کیمرہ چلانا بھی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے نا. عوامی مسلم لیگ 1 سیٹ کی پارٹی ہے عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب اگر اپوزیشن مل کر دمادم بس کر کرے گی حکومت کا کیا ہوگا؟ سر جی کچھ نہیں ہونے جا رہا. کرے گی تو اس دفعہ ان کا استقبال نہیں کیا جائے گا. وفا کریں گے ہم, وفا کریں گے. جفا کریں گے ہم, جفا کریں گے. جس قسم کا ایٹیچیوڈ اپوزیشن اپنائے گی اسی کا ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. یہ سب کو پتہ ہے, سب راحیل شریف کو ملنے گئے تھے. یہ کوئی سٹیٹ سیکرٹ تو نہیں ہے. جو لوگ میری کتاب پہ اعتراض کر رہے ہیں
میں نے اپنی اصلی کتاب لکھنی ہے. یہ میں بیمار ہو گیا, کرونا کا آخری ٹائم تھا, میں بہت مشکل حالات میں تھا, 2 دن میری آکسیجن کا مسئلہ 3 دن رہا. میں نے کہا کہیں کام ہی فارغ نہ ہو جائے, تو میں نے اس کو پھر ختم کر دیا. ابھی میں نے 50 صفحے لکھنے تھے, ابھی میں لکھوں گا ایک کتاب ایسی لکھوں گا, اس کا فیصلہ کروں گا کہ میرے مرنے کے 2 سال بعد شائع کی جائے. ہماری اگر سیاسی موت آئے تو ان کو انتظار کرنا چاہیے, یہ تو اچھی بات ہے. ان کو ہماری سیاسی موت کے لیے سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے, ان کے ہاتھوں ہماری سیاسی موت نہیں ہو سکتی. کیا جی؟ نہیں, میرے پہ ناراض نہیں ہوئے, میرے دوست ہیں, بھائی ہیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی, اور عمران خان کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے, میں باہر بات نہیں کرتا, جو بات کیبنٹ میں کہتا ہوں اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا. ورنہ یہاں لوگ خود ایسی بات کر کے باہر آ کے لیک کرتے ہیں ہمارے کئی ساتھی کہ میں نے یہ کہا. میں کبھی کیبنٹ کی بات باہر نہیں کرتا, کیونکہ وہ امانتاً ہوتی ہے, اور میں ہر وہ بات جو غریب سے منسلک ہو وہ کیبنٹ میں کرتا ہوں. سیاچین پہ یہی بتایا, ظاہر ہے میرا ڈیرا اس کے سامنے ہے. جب ہیلی کاپٹروں پہ زخمی آئے تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے, تو جوان تو شیخ رشید کو فٹ بتا دیتا ہے کہ سیاچین پہ حملہ. 15 منٹ پورے ہو گئے, 15 منٹ پورے ہو گئے, 15 منٹ پورے ہو گئے. ہلو